اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا آغاز سورۃ الطارق جس کا نمبر 86 ہے، یہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر 17 آیتیں ہیں، اور اس سورت کے چند مضامین پچھلی سورت کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلی سورت کا اختتام ہوا تھا فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ جو ہے وہ عرش الہی کے پاس ہے۔ تو اس سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ بھی آسمانوں کی قسم کھا کر ہو رہا ہے، اور اس کا نام جو طارق ہے وہ اس کا روٹ ہے طا را اور قاف۔ اور آپ میں سے جو لوگ عرب کنٹریز میں گئے ہیں تو وہاں پر طریق جو ہے وہ روڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، شارع بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو طا را قاف لنگوسٹیکلی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یو ہٹ سم تھنگ اور یو اسٹرائک سم تھنگ۔ تو چونکہ ہمارے قدم جو ہیں وہ راستے پر ہٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ طارق ہوتے ہیں، طریق کو ہم ہٹ کرتے ہیں، اور الطارق اسی معنی میں ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے وہ تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں آسمان کی۔ کچھ کتابوں میں اس آیت کی، اس سورت کی شان نزول کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روٹی اور دودھ لے کر آئے، اور جس وقت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تناول فرما رہے تھے اس وقت ایک ستارہ جو ہے گرا، اس سے آگ نکلی اور پھر وہ پانی میں جو ہے وہ یعنی ایبزورب ہو گیا۔ تو حضرت ابو طالب جو ہیں وہ بہت ہی شوق ہوئے، سرپرائز ہوئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ستارہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ کی طرف سے کچھ نشانیاں ہیں اور کچھ عبرتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قسم کھا رہا ہے آسمان کی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آبجیکٹ کو میگنیفائی کرتے ہیں، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آبجیکٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ وٹنس ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہنے جا رہے ہیں، اس کے لیے اس آبجیکٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور شاہد، بطور گواہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور آسمان کی قسم۔ اس میں
ہماری جو دنیا ہے، اسپیس کے اوپر جتنی بھی مطلب ہے کہ جگہ ہے، وہ تمام کی تمام شامل ہے۔ اور والطارق، آسمان کی قسم اور تارے کی قسم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وما ادراک ما الطارق، اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، آپ کو کیا پتا کہ طارق کیا ہے؟ تو عربوں کے ہاں طارق اس کو کہتے تھے کہ جو مسافر رات کو آتا تھا اندھیرے میں اور دروازے کے اوپر نوک کرتا تھا، اور دن کو سفر نہیں کرتے تھے کہ دھوپ ہوتی تھی اور چلچلاتی دھوپ میں وہ سفر نہیں کرتے تھے، چونکہ رات کو ستاروں کی روشنی میں وہ سفر کرتے تھے، اور ستاروں کی روشنی میں وہ اپنی منزل اور اپنی جرنی کی جو ڈائریکشن ہے اس کو متعین کرتے تھے۔ تو الطارق جو ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رات کو کوئی آنے والا ہے۔ اور ایک دعا ہے انشاءاللہ عرض کریں گے کچھ عرصے تھوڑی دیر کے بعد، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا اپنی دعا میں۔ تو فرمایا کہ آپ کو کیا پتا الطارق کیا؟ حالانکہ الطارق عربوں کو معلوم تھا کہ طارق سے مراد کیا ہوتا ہے۔ طارق سے مراد وہ ہوتا ہے کہ وہ ٹریولر یا وہ رات کو آنے والا جو نظر نہیں آتا ہے، جو نامعلوم ہوتا ہے، اور وہ اچانک دستک دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ طارق کیا ہے۔ النجم الثاقب، النجم سے کیا مراد کیا ہے؟ ستارہ۔ الثاقب کا روٹ ہے ثا، قاف اور با، کسی چیز میں سوراخ کرنا، چھید کرنا، پیئرسنگ۔ تو یہ جو ستارہ ہے یہ اتنا برائٹ ہے کہ رات کو تاریکی کی چادر جو ہے وہ پھیلی ہوتی ہے بس، اور اگر آپ کمبل کے اندر، چادر کے اندر آپ سوراخ کریں گے تو آپ اس کے اندر، اس کے پار آپ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس چاند کی قسم کھا رہے ہیں کہ جو رات کی تاریکی کو چیرتا ہے اور اس کے اندر روشنی جو ہے وہ پھیلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو آسمان کی قسم کھا رہے ہیں، اور دوسری اس ستارے کی قسم کھا رہے ہیں کہ جو رات کی تاریکی کو چیرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور قسم کا جواب ابھی آ رہا ہے بس اس کے بعد۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، there is no soul against whom there is no guardian۔ یہ تاکید کے ساتھ کہتے ہیں۔ اگر یہ کہتے کہ ہر انسانی جان کے ساتھ جو ہے ایک نگران ہے، تو اس کے اندر اتنی تاکید، اتنا ایمفیسس نہیں ہوتا تھا جتنا مطلب ہے اس کے اندر پہلے نفی کر دی، اور پھر نفی کرنے کے بعد اس کو انکلوسیو انداز میں بیان کیا کہ کوئی ایسی روح نہیں ہے، کوئی ایسی جان نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ایک نگران نہ ہو۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام کے بہت سے اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ حافظ سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسماء حسنہ ہیں ان میں ایک حافظ بھی ہے، تو یا حافظ کا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ اور حافظ سے مراد جو ہے وہ ہے فرشتے، اور اس سے مراد عموماً دو فرشتے لیے جاتے ہیں، اور چونکہ یہاں پر علیہا ہے تو علیہا کے بھی دو میننگز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک مانیٹر کرنے والا ہے، اور علیہا کی دوسرے میننگ ہے اگینسٹ دیٹ پرسن، کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی تمام ریکارڈنگ جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کرتے ہیں۔
اور تیسرا ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح سورہ رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لہو معقبات یحفظونہ من امر اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اوپر کچھ فرشتے مقرر کی ہیں ان ایڈیشن ٹو گارڈین اینجلز، کہ جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کس سے کرتے ہیں؟ کہ جو امر تو مقدر میں ہے اس کو تو نہیں ٹالا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی بات ہوتی ہے انسان کو تکلیف پہنچنے کی تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن کتنی ہماری مصیبتیں، حوادثات وہ ٹل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اٹ واز اے میریکل، معجزاتی طور پر بچ گئے، تو وہ معجزاتی طور پر بچتے ہیں کہ فرشتے ان کو بچاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے 360 فرشتے مقرر کی ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، مومن کی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی باڈی میں، ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ انسان کی باڈی میں 360 آرگنز ہیں، اور اگر آپ چاشت کی نماز پڑھ لیں تو وہ چاشت کی نماز کیا کرتی ہے؟ وہ سبسٹیٹیوٹ کہتی ہے ایز اے تھینک یو ٹو اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ اعضاء آرگن دی ہیں، ان کے شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے، تو وہ چاشت کی نماز گویا انسان کی طرف سے اللہ کے ان انعامات کا شکریہ ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان میں 7 فرشتے ایسے ہیں جو صرف انسان کی نگاہ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے ہے، ہماری جو آنکھیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہے، مقرر ہے۔ اور یہ فرشتے ایسے ہیں کہ ہر وہ بات کہ جو انسان کے مقدر میں نہیں ہے، جو قضائے مبرم نہیں ہے، یعنی وہ ڈکری آرڈینیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی کہ جس کو آلٹر نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ جیسے ہماری موت ہے، ہمیں جو رزق ملنا ہے، اور انسان کی بدبختی ہے، انسان کی خوش قسمتی ہے، یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں مقرر کر دی ہے۔ تو ان کے علاوہ جو حادثات ہوتے ہیں، فرشتے ان کو اس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح اگر آپ شہد رکھتے ہیں اور کسی برتن کے اندر، اور شہد چونکہ میٹھی چیز ہے اس کے اوپر مکھیاں دوسری چیزیں آنے کی کوشش کریں گی، تو اگر آپ پنکھا چلائیں گے، کوئی چیز چلائیں گے، اور تو وہ مکھیاں اور وہ کیڑے مکوڑے اس کے اندر گرنے سے باز رہیں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مومن کو بچاتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے مومن کو نہ بچائیں تو کیا ہوگا؟ کہ شیطان انسان کو اچک لیتے ہیں اور انسان کو اپنی ٹریپ کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور شیطان کی ٹریپ ہر وقت انسان کے ساتھ جو ہے وہ رہتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دعا کے اندر کہ طرفت عین، ٹوئنکلنگ آف دا آئیز، آنکھ پلکنے جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دعا میں کہ اللہ مجھے اپنے نفس کے اتنی دیر بھی سپرد نہ کر جتنی دیر کہ پلک جھپکنے میں لگتی ہے، یعنی مجھے ہر وقت اپنی حفاظت کے اندر جو ہے وہ آپ رکھیں۔ اب یہ قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی قسم کھائی، اس ستارے کی قسم کھائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فیکٹ بیان کیا کہ اللہ مہربان ہے، کریم ہے، اور اس نے ایک تو گارڈین اینجلز بنائے ہیں جو ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اینجلز ہیں کہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تمام یہ انعام کی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ،
اگر ہم سطحی ترجمہ کریں گے تو ہمیں آیات کے درمیان کوئی ربط، کوئی لنک نہیں نظر آئے گا، اور بعض لوگ انہی چیزوں کو دیکھ کر قرآن کے سٹائل پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن کے اوپر ڈیپ ریفلیکشن نہیں کرتے ہیں، اور قرآن کی جو منقول تفسیر ہے، ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن ہے، وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس کے اندر لنک ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے، اس کے بعد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ انسان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے۔ یعنی انسان کے اندر اتنی اکڑ ہے، اتنی ایروگینس ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانتا ہے اور اس کے وجود کا انکار کرتا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے اپنی جوانی میں، اپنی خوبصورتی میں، رانائی میں، توانائی میں، کہ اللہ تعالیٰ جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ کیسے مجھے اٹھائے گا ویسے۔ تو یہ تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، انسان کو پیدا کیا گیا ہے ایک ایسے پانی کے ساتھ، دافقن، دافقن تدفق سے ہے جس کے معنی ہے اچھلتا ہوا، یعنی انسان کی جو اوریجن ہے، جو سپرم ہے، انسان کو اس سے کریٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کی کیفیت بتائی گئی ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، اور وہ جو سپرم ہے، وہ جو پانی ہے، وہ نکلتا ہے کہاں سے؟ صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، پیٹھ کو، اور ترائب جو ہے وہ کہتے ہیں انسان کے سینے کو، اور انسان کے سینے کے اندر، چھاتی کے اندر جو ہڈیاں ہوتی ہیں، عضلات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ تو وہ نکلتا ہے کہاں سے؟ انسان کی پیٹھ سے اور انسان کے سینے کی ہڈیوں سے۔ اب بعض مفسرین نے اس کے اندر یہ تفریق کی ہے کہ صلب سے مراد جو ہے وہ مرد کی پیٹھ ہے، اور ترائب سے مراد جو ہے وہ خاتون کا سینہ ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے مراد دونوں مرد اور عورتوں کے ہیں، اور آئی ایم شور اس کے بارے میں جو ہماری ماڈرن میڈیکل سائنس ہے اس نے کچھ کہا ہے، اور اس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ قرآن کی جو مطلب ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ جو ہے وہ نہیں کرتی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو کہاں سے شروع کیا، اور یہ کہاں پر جو ہے وہ لے جا رہے ہیں انسان کو بتانے کے لیے کہ وہ جو پانی ہے انسان کی پیٹھ سے اور اس کے سینوں سے نکلتا ہے، اس کے مکسچر سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، آن اٹ سیلف جو ہے اس کی پیدائش جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ان کا مکسچر نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی مادر شکم کے اندر جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے، اور یہاں تک بھی احادیث میں آتے ہیں کہ جس وقت انسان کی مطلب ہے کہ وہاں سے شروع ہوتی ہے پیدائش، اسی وقت سے فرشتے ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، اور شکم مادر کے اندر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جب اس کا خون بنتا ہے، جب اس کے گوشت کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، دوسری تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب دنیا میں باہر آتا ہے تو اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے مرنے تک اس کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کتنا خوبصورت جو ہے وہ آرٹسٹ ہے، فیشنر ہے، کہ اس نے ایک ایسی چیز سے، ایک ایسے مٹیریل سے اتنی خوبصورت مخلوق کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیلنج پیش ہوتے تھے اپنی دعوت کے سلسلے میں، ان میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا تھا کہ ریزریکشن جو ہے وہ کیسے پاسبل ہے، اور ایمان بالآخرہ، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ان کے اوپر زیادہ ایمفسائز ہوتا تھا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جس نے اس مخلوق کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے آؤٹ آف نتھنگ، وہ اس کو دوبارہ
تخلیق کرنے میں، ریکریٹ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ پہلا اوریجنلی اگر وہ کوئی نہیں کام کر سکتا ہے تو دوبارہ وہ اس کو کاپی کیسے بنا سکے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اوریجنلی اس کو بنایا ایک ایسی مادے سے کہ جو بہت ہی محیر العقول ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ایمفسس ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ ریزریکشن کے اوپر اور لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر۔ یوم تبلی السرائر، بلا یبلا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا، ایگزامن کرنا، جانچنا، اسکروٹینائز کرنا، اور اسی سے آزمائش اور ابتلا ہے۔ السرائر جو ہے وہ سریرتن کی جمع ہے، جو کہ سیکرٹ کہتے ہیں، راز کو کہتے ہیں۔ وہ دن کہ جس دن انسان کے راز جو ہیں ان کو جانچا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ ہمارے دلوں میں کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو بعض اوقات ہم زبان پر لے آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ہمارے سینے کے اندر مدفون رہتے ہیں۔ آپ کسی انسان کے متعلق نفرت کے جذبات رکھتے ہیں، حسد کے رکھتے ہیں، کینہ، بغض و عداوت رکھتے ہیں، کسی وجہ سے بھی وہ ہمارے دل کے اندر رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو قیامت والے دن ظاہر کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے۔ تو یہ سرائر سے مراد یہ ہے کہ جس دن ہماری بہت ساری چھپی ہوئی باتیں جو ہیں وہ سامنے جو ہے وہ لائی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی جائے کہ اللہم استرنا یا ستارو بسترک الجمیل۔ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں ہمارے راز چھپائے ہیں، ہماری کمزوریاں، ہماری گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، اسی طریقے سے قیامت والے دن ہمیں آ، اس شرمندگی سے جو ہے وہ بتانا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ، مجھے میری جو بدعمالیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کی وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت میں پیش ہوں گا تو مجھے وہاں ایکسپوز نہیں کرنا، تاکہ میں وہاں شرمندہ نہ ہو جاؤں کہ میں کس نگاہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں گا جبکہ میں گناہ گار ہوں۔ تو یہ انسان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پردے کی جو ہے وہ دعا کرے۔ فما له من قوت ولا ناصر، اس وقت انسان کے پاس نہ تو کوئی پاور ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی سپورٹر ہوگا۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دوبارہ قسم کھا رہے ہیں، آسمان کی قسم کھا رہے ہیں۔ ذات الرجع، را، جیم اور عین کے اصل جو معنی ہوتے ہیں وہ کسی چیز کے واپس کرنے، کسی چیز کو ریپیٹ کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں رج سے مراد بارش ہے، جو مسلسل پے در پے جو ہے وہ بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھا رہے ہیں کس کی؟ آسمان کی، کہ جو جس سے پے در پے بارش جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی، صدع صاد دال عین سے مراد ہے کسی چیز کا سپلٹ ہونا، کہ زمین جو ہے وہ کہ جو کھل جاتی ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں اپنا ایک اور معجزہ جو ہے، اور یہ معجزہ جو ہے وہ زندگی کا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ اس آسمان کی قسم کہ جو مسلسل بارش نازل فرماتا ہے، اور اس زمین کی قسم کہ جو پھٹ جاتی ہے۔ ایک پھٹنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جی زمین جو ہے وہ اگر بنجر ہے، بارش نہیں ہوئی ہے، قحط وغیرہ ہے تو پھٹ جائے گی، اور زمین کے پھٹنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ بارش اتنی تیز ہو کہ بارش زمین جو ہے اس سے پھٹ جائے۔ اور تیسری
انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ بارش کو ایبزارب کرنے کے لیے وہ پھٹ جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے کیا فرمایا، کہ فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، کہ انسان کی پیٹھ سے اور اس کی چھاتی سے اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا میٹر، ایسا مٹیریل نکالتا ہے کہ جس سے زندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور یہ اس سے پہلے عدم ہوتا ہے، اس سے پہلے زندگی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آسمان سے اللہ تبارک و تعالی جو بارش نازل فرماتا ہے، اور پھر وہ بارش کا پانی زمین کے اندر جب ابزورب ہوتا ہے تو پھر زمین جو ہے وہ اگاتی ہے، ویجیٹیشن ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں انسان کو غور و فکر کی۔ ایک دعوت تو وہ دی کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی اور انسان کے سینے کی جو ہڈیاں ہیں ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا پانی جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے جس سے زندگی شروع ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے، اور وہ بارش زمین اس کو ابزارب کرتی ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر ویجیٹیشن ہوتی ہے، اور پلانٹس اور گھاس، فروٹ اور سبزیاں اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اگتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف تو انسان کو پیدا کیا، اس کو زندگی عطا فرمائی، اور دوسری طرف آسمان اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی نشو و نما کا نظام بنایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا جو تصور قرآن پاک پیش کر رہا ہے، یہ کیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی کریم ہے۔ اتنا مہربان اور کریم ہے کہ انسان کے ماں باپ بھی اتنے مہربان اور کریم جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ قسم کھانے کے بعد اس کا جواب کیا آ رہا ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے۔ اور فصل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جدا کرنا، ڈسٹنکٹ، یعنی یہ جو قرآن پاک ہے یہ حق اور باطل کے درمیان از ڈرائنگ اے لائن۔ اور یہ جس طرح قرآن پاک کے بارے میں دوسرے الفاظ ہیں، فرقان ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، اسی طریقے سے یہ جو قرآن ہے یہ فصل ہے، یہ جج ہے، یہ کرائٹیرین ہے بٹوین دا فالسہڈ اینڈ ٹروتھ۔ وما هو بالہزل، اور ہزل کہتے ہیں مذاق کو، غیر سنجیدگی کو۔ تو فرمایا کہ یہ ایک سیریس بات ہے جو حق اور باطل میں جدائی پیدا کرتی ہے، اور یہ جو ہے کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، اس اے ویری سیریس میٹر۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اپنے ایک بندے کے اوپر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہے ہیں اہل ایمان کو، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ بے شک تمام پیغمبروں پر اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ان کے مخالفین نے جو پرسیکیوشن اور مشقتیں اور چیلنجز پیش کیے تھے، پہاڑ بھی ان سے پاش پاش ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صبر کی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ بہت ہی صبر تھا آپ میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک میں بار بار صبر کی تلقین فرماتا ہے۔ تو فرمایا انہم یکیدون کیدن، دے آر پلاٹنگ، دے آر پلاننگ۔ یہ اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جی، کنسپیریسیز کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ قَيْدًا، اور میں بھی کنسپیریسی کر رہا ہوں۔ اب یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹٹ فار ٹیٹ، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں
قرآن پاک میں کہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی۔ تو اس کا آپ لفظی ترجمہ تو وہی کریں گے، لیکن لفظی ترجمہ جو معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سازش کر رہے ہیں، پلاٹنگ کر رہے ہیں، لیکن میں بھی اپنی منصوبہ بندی کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی، نعوذ باللہ، ان کی جو ذہنیت ہے اس سطح پہ اللہ ان کا کاؤنٹر نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بردبار ہے، حلیم ہے، صابر ہے، وہ اس کی اپنی ایک پلاننگ ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو مہلت دے دیں، آپ ان کو تھوڑا وقت دے دیں۔ اب یہ وقت دینے کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے دے، اور اگر آپ اس کو مہلت نہیں دیں گے، ان کے لیے بد دعا کریں گے، تو ان کا جو موقع ہو سکتا ہے ہدایت کا، وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اور وہ انسان سب سے بدترین اور بد نصیب ہے کہ جس کو پیغمبر کی بد دعا لگ جائے۔ اور پیغمبروں کی بد دعائیں اپنی قوم کے خلاف، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کے نام لے کر بد دعا کی، اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا۔ فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو یا رسول اللہ آپ ان کو ڈھیل دے دی، ان کے معاملے میں جلدی مت کریں۔ امہلہم رویدا، اور یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر آپ ان کو، میں بھی ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ رویدن کے مطلب ہے تھوڑا تھوڑا، سلولی سلولی، میں بھی ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، آپ بھی ان کو ڈھیل جو ہے وہ دیتے جائیں۔ اب جناب آتے ہیں اس سورت کے اندر جو لفظ طارق استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں ایک دعا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، اور جو جبریل علیہ السلام نے آپ کو آ کر جو ہے وہ بتائی تھی۔ اور یہ دعا جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطانوں نے ہر طرف سے آپ کو انسرکل کر لیا، اور وہ آپ کے اوپر جو ہے اٹیک کرنے لگے۔ اور ایک شیطان جو ہے ایک انگارہ، ایک شعلہ بھی لے کر آیا، فلیم۔ اور اس کا مطلب کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا کر، اور خاص طور پر آپ کے چہرے انور کو جو ہے وہ جلا کر جو ہے وہ رکھ دے۔ تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا جو ہے وہ سکھائی۔ یہ دعا بہت لمبی ہے، امام احمد نے جو ہے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن حنبش رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور دعا کے آخر میں جو الفاظ ہیں اس میں لفظ طارق استعمال ہوا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو مکمل کلمات ہیں، آپ کے جو ورڈز ہیں، آپ کے سپیچ ہے، میں ان کی پناہ مانگتا ہوں جن سے کوئی نیک اور برا انسان ان کو کراس نہیں کر سکتا ہے۔ من شر ما خلق، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ہر وہ برائی جس کو آپ نے کریٹ کیا ہے، وزرع وبرا، اور جو زمین کے اندر اور کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے، ومن شر ما ينزل من السماء، اور ہر وہ برائی جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو آسمان کی طرف جاتی ہے،
ومن شر ما ذرا فی الارض، اور ہر وہ برائی جو زمین کے اندر آتی ہے اور جو زمین سے نکلتی ہے، ومن شر فتن اللیل والنہار، اور زمین رات اور دن کی جو فتنے ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اب جو جس بات پہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ غور کریں، ومن شر کل طارق الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان، اس کو امام نسائی نے بھی اور امام تبرانی نے بھی جس کو روایت کیا ہے اپنے جو چیپٹر ہے دعا کے اندر، من شر کل طارق، ایوری وزٹر ہو کمز ان دا نائٹ، اس کے اندر شیطان بھی ہو سکتا ہے، کوئی برے انسان بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا ہر رات کو آنے والی مخلوق جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ آتا ہے الا طارقا یترک بخیر، ہاں ایسا مطلب ہے رات کو آنے والا جو خیر لے کر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اچھا خواب بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھی خوشخبری سنانے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی خیر و برکت کی بات ہو، یترک بخیر یا رحمان، کہ جو کیا کرتا ہے نوید سناتا ہے کس بات کی، اچھائی کی، اے رحمان تیری طرف سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شیطان اٹیک کرنا چاہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اور اس دعا کی برکت سے وہ نیست و نابود ہو گئے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچا سکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا جو ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور خاص طور پر ہم لوگ رمضان شریف کے اندر ہیں تو عبادات بھی تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے خلوت کے اندر اللہ کے ساتھ دعا کرنے کے لیے، گڑ گڑانے کی، اللہ سے اس کی جو رحمتیں ہیں ان کا سوال کرنے سے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے مصیبتوں اور عذاب اور تکلیفوں سے اور بیماریوں سے حفاظت جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کی پناہ جو ہے اس کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ خوبصورت سورت جو ہے جس کا ہم نے ابھی مطالعہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔